ہمارے بچے بعض اوقات سوال کرتے ہیں کہ جی جمعے کی نماز کے بعد کھڑے ہو کر اجتماعی طور پہ ہاتھ باندھ کر اردو میں صلاۃ و سلام پڑھنا کہاں سے ثابت ہے؟ اسی طرح بعض اوقات اذان سے پہلے درود پاک کے بارے میں سوال ہوتا ہے کہ کیا یہ جائز ہے ناجائز ہے؟ اگر ہے جائز ہے تو اس کی دلیل کیا ہے؟ دیکھیں ان دونوں کی دلیل یہی آیت کریمہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں واضح طور پہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ یاد رکھیں جب اللہ تعالیٰ کوئی حکم دے اور اس میں کوئی کنڈیشن نہ لگائے، ٹائم کی، جگہ کی، حالت کی، تو وہ حکم مطلق کہلاتا ہے۔ وداؤٹ اینی کنڈیشن جو حکم ہوگا اس کو شریعت میں کہتے ہیں مطلق۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں فرمایا رات میں پڑھو دن میں نہیں، دن میں پڑھو رات میں نہیں، کھڑے ہو کے پڑھو بیٹھ کے نہیں، بیٹھ کے پڑھو کھڑے ہو کر نہیں، گھر میں پڑھو باہر نہیں، باہر نہیں مسجد میں پڑھو۔ کوئی کنڈیشن ہے؟ اکیلے پڑھو سب کے ساتھ مل کے پڑھو، کچھ بھی نہیں ہے نا، تو یہ مطلق حکم ہوگا۔ اور قاعدہ اصول یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی کنڈیشن نہ لگائے تو ہم اپنے پاس سے اس حکم میں کوئی کنڈیشن نہیں لگا سکتے، یہ اصول ہے۔ ہاں اگر آپ کنڈیشن لگا سکتے ہیں تو اس کے لیے دو دلیلیں چاہیے، یا تو قرآن کی کوئی ایک اور آیت اور یا پھر حدیث مشہور۔ حدیث مشہور اسے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اور صحاح ستہ میں جہاں پر بھی کتاب میں اس حدیث کو نقل کیا گیا، ہر دور میں کم از کم 3 راویوں نے اس کو روایت کیا۔ راوی کہتے ہیں حدیث بیان کرنے والے، یعنی نبی کریم سے 3 صحابہ نے سنا، پھر ان میں سے جس نے آگے بیان کیا کم از کم 3 نے سنا، پھر آگے 3 نے، اسے حدیث مشہور کہتے ہیں۔ لہذا آپ یاد رکھیں بعض اوقات ایسا کہا جاتا ہے کہ جی آپ درود پڑھیں ٹھیک ہے لیکن اذان سے پہلے نہ پڑھیں، آپ سلام پڑھ سکتے ہیں لیکن جمعے کی نماز کے بعد خاص نہ کریں۔ تو جو پڑھ رہا ہے وہ قابل گرفت نہیں، اس لیے کہ وہ اللہ کے حکم پر عمل کر رہا ہے۔ جو روک رہا ہے اس سے کہا جائے گا کہ آپ جب کنڈیشن لگا رہے ہیں کہ ہر ٹائم پڑھ سکتے ہو، جمعے کے بعد نہیں، جس وقت چاہے پڑھو، اذان سے پہلے نہیں، آپ کنڈیشن لگا رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے حکم مطلق پر جب کوئی کنڈیشن لگائی جائے گی تو وہ 2 دلیلیں مانگیں گی، یا تو قرآن کی آیت یا حدیث مشہور۔ آپ کوئی حدیث مشہور لائیں، قرآن کی آیت لائیں کہ جمعے کی نماز کے بعد صلاۃ السلام پڑھنا منع ہے، اذان سے پہلے صلاۃ السلام پڑھنا منع ہے، کوئی نہیں لا سکتا۔ میں آپ کو سمجھاتا ہوں مثال سے، آپ سب باہر تھے، حضرت نے فرمایا سب اندر آ جائیں ہال میں، آپ آئے، کوئی وہاں بیٹھ گیا، کوئی وہاں بیٹھ گیا، کوئی یہاں بیٹھ گیا، کوئی یہاں بیٹھ گیا، کوئی یہاں بیٹھ گیا، کوئی بیچ میں جا کر بیٹھ گیا۔ آپ سب نے ان کا کہنا مان لیا نا، جو یہاں بیٹھا اس نے بھی کہنا مانا، جو یہاں بیٹھا اس نے بھی کہنا مانا، جو بیچ میں ادھر ادھر سب نے کہنا مانا۔ اب ایک آدمی کھڑا ہو گیا اور وہ کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ آپ سب غلط کر رہے ہیں، بیچ میں آ کر بیٹھے، ادھر کیوں بیٹھے ادھر کیوں بیٹھے، سب بیچ میں آؤ۔ آپ لوگوں نے جواب دیا بھائی انہوں نے تو بس یہ کہا تھا اندر آؤ، یہ کوئی کہا تھا بیچ میں بیٹھو۔ تو ہم اگر یہاں بیٹھ رہے ہیں تب بھی ہم نے کہنا مان رہے ہیں، یہاں بیٹھے تب بھی کہنا مان رہے ہیں، لیکن وہ ضد کرتا ہے نہیں بیچ میں آگے بیٹھو۔ بتائیں صحیح کون ہے غلط کون ہے؟ صحیح آپ لوگ، کیونکہ ان کا حکم مطلق تھا، اندر آؤ، کہاں بیٹھنا ہے، کس جگہ بیٹھنا ہے، کس حالت میں بیٹھنا ہے، کوئی کنڈیشن نہیں، تو جیسے بھی آپ اندر آئیں گے ان کا کہنا ماننا ثابت ہو جائے گا۔ ہاں کوئی بیچ کی کنڈیشن لگائے گا وہ غلط ہے۔ اب اسی طریقے سے جب اللہ نے فرمایا کہ آپ درود پڑھیں اور خوب سلام پڑھیں، کب؟ جب مرضی پڑھو، جمعے سے پہلے، جمعے کے بعد، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، ہاتھ باندھ کے، اردو میں، انگلش میں، عربک میں، کیسے بھی پڑھو، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے پڑھو، اور جیسے بھی آپ پڑھیں گے اللہ کے حکم پر عمل ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب منع کرنے والا قابل گرفت ہے کہ آپ کیوں منع کر رہے ہیں یہ بتائیے، اور آپ دلیل دیجیے، اور وہ دلیل نہیں دے سکے گا تو معلوم ہوا کہ جمعے کی نماز کے بعد صلاۃ السلام پڑھنا اس کا جواز خود قرآن سے ثابت ہے، اذان سے پہلے صلاۃ السلام پڑھنا اس کا جواز بھی قرآن سے ثابت ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر اذان سے پہلے درود پاک پڑھا جائے تو علماء نے فرمایا تھوڑا سا وقفہ کرے، پہلے جسے درود شریف پڑھ لیا وقفہ کرے، اس کے بعد اذان۔ اگر بالکل ملا کر کریں گے تو ایسا لگے گا جیسے اذان کا حصہ ہے، اور یہ مناسب نہیں ہے۔
تو اس لیے اگر پہلے پڑھ کر پھر وقفہ کر کے پھر اذان دی جائے تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، اور جمعے کی نماز کے بعد صلاۃ السلام پڑھنے میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب جیسے میں ایک اور مثال سے آپ کو ذرا ایک دلیل تاکہ آپ کے ذہن میں پختہ ہو جائے۔ ایک شخص یہ کہتا ہے کہ جی میری عادت ہے کہ عصر کی نماز کے بعد 202 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہوں، بتائیے صحیح ہے غلط؟ بولے صحیح۔ اب اگر آپ کہیں کہ جی ثابت کرو کہ عصر کے بعد درود شریف پڑھنا پھر 202 کی تعداد میں پڑھنا، اس کے ثبوت کی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ نے فرمایا درود شریف پڑھو، اب اس کی مرضی جتنی مرضی تعداد مقرر کرے اور کسی بھی نماز کے بعد پڑھے۔ تو جس طریقے سے یہ پڑھنا جائز تو جمعے کی نماز کے بعد سے صلاۃ السلام پڑھنا کیسے منع ہوگا؟ اور آپ آیت پر غور کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیان کی حکمت دیکھیے، جب درود کا حکم دیا تو سادہ انداز میں ہے، لیکن سلام کا حکم دیا تو تاکید ہے۔ صلو علیہ، درود شریف پڑھو ان پر، وسلموا تسلیما۔ جو اہل علم حضرات اگر یہاں کوئی لغت جاننے والے یقیناً تشریف فرمائے علماء حضرات جو ہے کہ سلموا یہ فعل ہے اور تسلیمہ مصدر کہلاتا ہے۔ جب مصدر فعل کے بعد آتا ہے تو مفعول مطلق کہلاتا ہے اور یہ تاکید کے لیے آتا ہے، حکم میں پختگی پیدا کر دیتا ہے۔ اسی لیے جب اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ یہ خوب کا ترجمہ اسی وجہ سے کرتے ہیں کہ اس میں تاکید ہے، اس لیے خوب درود پڑھے، خوب سلام پڑھے کہ یہ سرکار سے محبت کی علامت ہے۔ اور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کیا ہوا ہے جو اس پڑھنے والے کے نام اور اس کے باپ کے نام کے ساتھ وہ درود میری بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ میرا ذکر مجھ سے بہتر ہے کہ اس محفل میں ہے۔ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ صلاۃ السلام پڑھیں گے سرکار کی بارگاہ میں فرشتہ جا کر کہے گا جی یہ فلاں بن فلاں نے آپ کے اوپر درود پاک پڑھا ہے۔ او ہو ہمارا ذکر سرکار کی بارگاہ میں ہو جائے کتنی بڑی بات ہے۔ اگر کوئی آپ سے کہے بڑی شخصیت، بہت بڑی شخصیت، اور کوئی آ کر کہ یار ہم آگے گئے تھے ان سے ملنا، آپ کا ذکر کر رہے تھے، تو خوشی ہوگی نا، ارے کیا کہہ رہے تھے، بتاؤ کیا کہہ رہے تھے۔ تو بڑی شخصیت کے سامنے ذکر ہو جائے یہ بھی ہمارے لیے کمال کی بات ہوتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی شخصیت کون ہوگی؟ ذات باری تعالیٰ کے بعد جس ذات کو سب سے افضل مانا جاتا ہے اور یقیناً وہ ہے، وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو صلاۃ السلام، درود السلام وہ عظیم خزانہ ہے کہ جب آپ پڑھتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کے اور آپ کے والد کے نام کے ساتھ وہ درود پیش کیا جاتا ہے۔ اس لیے خوب کثرت کریں اور ایک دفعہ حصول برکت کے لیے مزید درود پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ و بارک وسلم۔